میں تم غیر مسلموں سے سیدھا سا سوال کرتا ہوں کہ تم لوگ دعا کس سے کرتے ہو؟ مطلب ہوا سے دعا کرتے ہو یا پہاڑوں سے دعا مانگتے ہو؟ پہاڑ پہ تو ہتھوڑا مارو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا نظر ہی نہیں آتی ہے، اس طرح فیل ہوتی ہے، اور ہوا کیا کر سکتی ہے؟ ہوا کو تو بندہ ایسے 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 کرے، کیا کرے؟ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج سے مانگتے ہو، سورج ابھی نکل رہا ہے، وہ نکل رہا ہے صبح مشرق کا، مشرق سے آ رہا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہو جائے گا، اس کے بعد ختم، ٹائیں ٹائیں فش۔ چاند سے مانگتے دعا، چاند بھی رات کو آتا ہے، اس کے بعد نظر کہاں آتا ہے؟ تو چاند کی اوقات نہیں ہے، نہ چاند بات سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، نہ سورج بات سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، نہ یہ پتے جواب دیتے ہیں، نہ یہ تتلیاں چڑیاں جواب دیتی ہیں۔ مطلب مجھے تو یہ لوگ جواب نہیں دے رہے۔ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ کھانا کس سے مانگتے ہو؟ امی سے، ابو سے؟ اما ابا کو تو بعد میں ملتا ہے نا بیٹا، پہلے بتاؤ کہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ پانی تمہارے اما ابا نے بنایا؟ نہیں بنایا نا۔ پانی دینے والا کون ہے؟ آسمانوں سے پانی زمین پہ اتارتا کون ہے؟ بتاؤ۔ تم جس کو وشنو کو، کرشنا کو، ہنومان کو، زیوس کو، تھور کو، یاوے کو بلا رہے ہو، ان کی تو مٹی میں نے پلیت کر کے رکھی ہوئی ہے 21ویں صدی میں۔ اب تک ان کی اوقات نہیں ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ سکیں، تو تم ان سے دعا مانگ رہے ہو۔ ان سے تو بہتر میں ہوں، کم سے کم ویڈیو بنا کے پبلش تو کرتا ہوں۔ ان سے تو بہتر میں ہوں، کم سے کم میں نے زمین اور آسمانوں کے اندر اللہ کی مدد سے تصرفات کر کے ایسی نشانیاں ظاہر کروا دی ہیں کہ تم لوگ اب اس کا مقابلہ بھی نہیں کر پا رہے۔ مطلب تم لوگ نہ میرا مقابلہ کر پا رہے ہو، نہ تم لوگوں کے اندر کوئی مذہبی روحانی پیشوا ہے جو مجھے شکست دے سکے، نہ تم لوگ مجھے جھوٹا ثابت کر پا رہے ہو دین اسلام کی سچائی پر۔ میں نے اسلام کو سچا دین ثابت کر دیا ہے معجزات کے ذریعے، میریکلز کے تھرو 21ویں صدی میں، جس کا مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ تو تم کس سے دعا مانگ رہے ہو؟ میں نے یہ سارے کام کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگی۔ اگر اللہ اس کائنات میں ایگزسٹ نہ کرتا، جیسے کہ تم دعوے کرتے ہو اور جھوٹے بکواس کرتے ہو، تو میری مدد کس نے کی پوری کائنات میں؟ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اگر یہ ہوائیں فضاؤں میں جو نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لیٹس فار دا سیک آف آرگومنٹ تمہاری بات کو لیتے ہیں کہ بھائی تم جس اللہ کی پوجا کرتے ہو وہ تو ہے ہی نہیں، اس کی تو فوٹو نہیں ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہ جو قرآن، یہ تو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ہی لکھا، اور بس اس میں کہانیاں تھیں جو پیچھے کے لوگوں کی باتیں نقل کر دی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے بتا دو کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر وہ جو دعوے کیے گئے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بنایا تھا، تمہارے آنکھ کان ناک بنائے جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، وہ ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے، تو جب اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی باتیں کسی کتاب سے کاپی کی تھیں، اس کتاب کے بارے میں بتاؤ۔ کیونکہ یہ دعویٰ پچھلی کون سی مذہب کی کتاب میں تھا کہ اللہ نے ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو بنایا؟ وہ تو اللہ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ بتاؤ نا۔ اس لیے کہ انسان کے ہاتھ پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے عربی زبان میں، تو ماؤں کے پیٹ میں جو بنا رہا ہے وہ اپنا ہی نام لکھ کے نکال رہا ہے بچوں کو۔ تمہارے والے تو کچھ بھی نہیں کر رہے، کم سے کم بچے ہی تیار کر لیتے، وہ بھی نہیں کر سکے۔ یہ تو اوقات ہے تمہارے جھوٹے مذاہب کی، ایک بچے سے ہی مار کھا گیا تمہارا سارا پورا مذہب۔ کیوں؟ ابے اس لیے کہ اللہ نے ماؤں کے پیٹ میں انسانوں کو بنایا ہے، وہی بندر کے پیٹ میں بندر بنا رہا ہے، کتے کے پیٹ میں، کتیا کے پیٹ میں کتے بنا رہا ہے۔ مطلب جو فیمیل ہیں، ان فیمیلز کے پیٹ میں جو مخلوق تیار ہو رہی ہے وہ وہی تخلیق ہوتی ہے، بنتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح تمہارا ایتھزم ڈھیر ہو جاتا ہے 2 منٹ کے اندر، جو کہتا ہے نا انسان بندر سے نکلا ہے، تو بندر کے پیٹ سے انسان نکال کے دکھا دیں یہ لوگ؟ ان کا باپ نہیں نکال سکتا، ان کی ماں نہیں نکال سکتی۔ ایک نمبر کے جاہل گوار قسم کے لوگوں کا جو مجموعہ ہے نا، جو گروپ ہے، اس کو ایتھسٹ کہتے ہیں۔ ایک نمبر کے بے وقوف اور گدھوں سے بھی بدتر، بھلے میں کہتا ہوں جانوروں سے کیا، کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر اگر کوئی مخلوق اس زمین پر ہے نا، اس کو ایتھسٹ کہتے ہیں۔ کیونکہ ان بانگڑ بلے اور شیطان کے کتوں کی تو اوقات بالکل گئی گزری ہے۔ ان کی تو میں نے اتنی مٹی پلیت کی ہے، اتنی مٹی پلیت کی ہے کہ یہ جو کہتے تھے کہ معجزات کرامات نہیں ہوتی، جس طرح وہ انجینئر محمد علی مرزا کی زبان یہ بولنا شروع ہو گئے تھے، اس انجینئر محمد علی مرزا کو اگست 2025 ذلت کے توق پہنا دیا گیا، لاہور شہر کی گرمی بڑھا کر دکھا دی کہ لو ایسے ہوتی ہے۔ جو شمس تبریز پہ بھونکتا تھا، جو عمر فاروق پر بھونکتا تھا کہ وہ لکھ کر دریائے نیل جاری نہیں کیا، تو پورے پاکستان میں پانی جاری کروا دیا، سنبھالتے سنبھالتے تھک گئے، مر گئے، پھر رکوا بھی دیا۔ ہاں، یہ جو 11ویں مونسون کی اسپیل کی گنتی چلی تھی، ذرا سیریزیں دیکھ لینا لیجنڈ محمد اشار ارشد پر، اوقات تم لوگوں کو پتہ لگ جائے گی۔ 21ویں صدی میں تمہارا باپ آیا ہوا ہے جو اسلام کا کام کر رہا ہے، اسلام کو پروموٹ کر رہا ہے، اسلام کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور اس کی مدد کائنات کا بادشاہ خود کر رہا ہے۔ آ گئی سمجھ میں؟ تو تمہارے بقول تو اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو جب اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو میں کون ہوں جس نے 100 200 300 میریکلز کے لشکر کھڑے کیے ہوئے؟
پلرز بنا دیے میں نے تو اسلام کی چاروں طرف بارڈرز کریٹ کر دیے ہیں. اب تم اس اسلام کو مٹا نہیں سکتے قیامت تک. لیکن اسلام جو اسٹڈی کرے گا اور جو میرے پاس موجود نشانیاں دیکھے گا اللہ کی, وہ تمہاری بینڈ بجا دے گا. وہ تمہارے جھوٹے مذہب پہ لعنت بھیج دے گا. وہ تمہارے جھوٹے خداؤں کو, کتابوں کو آگ میں جلا کر پھینک دے گا کچرے کے ڈھیر کے اندر. ویسے تمہارے بت جو ہے نا وہ کبھی ندی اور نالے اور کیڑے مکوڑوں کی طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹوٹے ہوئے. کبھی ہاتھ ٹوٹا, پیر ٹوٹا, یہ تو حالت ہے تمہارے ان کی. اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکتے, وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ٹوٹے ہوئے ان پتھروں سے مانگوں گا کہ میری مدد کرنے آئے؟ میں ایسے ٹوٹے بوٹے پتھروں کی عبادت نہیں کرتا. میری عبادت, مجھے جس کی عبادت کرنی ہے نا, میری عبادت والے کاموں کے لیے اللہ کافی ہے. میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا سورج ہے. میں سورج کے مالک کی عبادت کرتا ہوں. میں چاند کے بادشاہ کی عبادت کرتا ہوں. میں جنات کے بادشاہ کی عبادت کرتا ہوں. ہاں, فرشتوں کا بادشاہ, زمین کا بادشاہ, چرند پرند کا بادشاہ, آسمانوں کا بادشاہ, بارشوں کا بادشاہ, وہ جو کنٹرول کرتا ہے آسمان اور زمین کو, اور وہ میرے ساتھ ہوتا ہے میں جہاں بھی ہوتا ہوں. آگے سمجھ میں نظر نہیں آئے گا تمہیں, تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے. یہ کیمرہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اللہ کو. تو کہاں سمجھے؟ تو چھوڑ دو ڈرامہ بازیاں, چھوڑو مسلمانوں کے خلاف دشمنیاں. ابے پوری زمین کے اوپر تم لوگ بانگڑ بلے بن کے کس سے دعائیں مانگ رہے ہو؟ کبھی پتھر کے آگے ٹکے ہو, کبھی پیشاب کی نالی کے آگے ٹکے ہو, کبھی کسی کی شرمگاہ پہ. تمہارے ہندو پنڈت پادری, ننگے پھرنے والے پنڈت پادری, تمہارے ننگے پھرنے والے پوپ, تمہارے ننگے پنڈت پادری پوپ جادوگر. ابے شرمگاہیں چاٹتے ہو تم لوگ, شرمگاہیں تم لوگ چاٹتے ہو اور چٹواتے ہو. یہ ہے تمہارا گندا مذہب اور گندی عقیدے اور گندی ذہنیت اور گندے عقیدے اور گندے اخلاق. تم ہمیں سکھاؤ گے اب اخلاق کیا ہوتے ہیں, تم ہمیں سکھاؤ گے اخلاقیت کیا ہوتی ہے, تم ہمیں سکھاؤ گے انسانیت کیا ہوتی ہے. تم لوگوں نے تو عورتوں کو ننگا کر کے بستروں پہ گاڑ کے رکھ دیا مردوں کے لیے. ننگی انڈسٹریاں چلا کے, پورن انڈسٹریاں چلا کے, فیشن انڈسٹری کے نام پہ تمہارے تو ایکٹریس ننگی پھرتی ہیں. تمہارے تو مطلب سڑکوں کے اوپر چڈیاں اتار کے تو تمہاری ایکٹریس پھرتی ہیں. یہ تو تم لوگوں کا حال ہے. تمہارے تو ویڈیو گیمز کے اندر تک تم لوگوں نے عورتوں کو ننگا کر دیا ہے. تمہارے کریکٹر تک میں عورتیں ننگی دکھ رہی ہوتی ہیں, چھاتیاں بھی ننگی, چڈیاں بھی ننگی. نہ تم نے گیمنگ کو چھوڑا ہے, نہ تم نے فلمنگ کو چھوڑا ہے, نہ تم نے ایکٹنگ کو چھوڑا ہے, نہ تم نے رائٹنگ کو چھوڑا. تم نے تو ہر انڈسٹری میں جہاں تم لوگوں نے گھسے ہو گند ہی ڈالا ہے. پتہ ہے کیوں ڈالا ہے؟ کیونکہ شیطان نے تم لوگوں پہ گند ڈال دیا ہے. شیطان نے تمہیں اپنا کتا بنا دیا ہے. تو وہ جدھر جاتا ہے نا تم لوگوں کو ڈگڈگی پہ بندر بنا دیا. تمہیں جدھر جاتے ہو ادھر نچاتا ہے. اور تمہیں دیکھ دیکھ کے وہ جو جاہل مسلمان ہیں وہ بھی تمہیں دیکھ دیکھ کے ننگے ہوتے جا رہے ہیں. آج اب تو اچھے خاصے ہو گئے. اب تو ان جاہل مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں نا. تو میں اب ان کو بھی لے کے آ رہا ہوں نا رگڑے میں. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے یہ کام کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں. تو جاہل مسلمان بھی ننگے ہوتے جا رہے ہیں تم لوگوں کو دیکھ کے, کیونکہ ان جاہل مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے, تم لوگوں کو اتنی دولت ملی ہوئی ہے, تم لوگوں کو اتنی شہرت ملی ہوئی ہے, تم لوگ اتنے وائرل ہو رہے. تو ان جاہل مسلمانوں نے اپنے آپ کو ننگا کر لیا. ان جاہل مسلمان لڑکیوں نے اپنے آپ کو ٹک ٹاک پہ لا کے رنڈیا والا, طوائف والا بنا کر ناچنا شروع کر دیا. ان جاہل مسلمانوں کے لڑکوں نے اپنے آپ کو زانی اور شرابی کبابی بنا لیا. ان جاہل مسلمانوں نے اپنے آپ کو مختلف اداروں میں لے جا کر حرام کرنے کی انتہا کر دی اور غریبوں کا جینا محال کر دیا. یہ جاہل مسلمانوں نے. یہ جاہل مسلمان غریبوں کو مارتے ہیں, یہ جاہل مسلمان مظلوموں کو قتل کر دیتے ہیں, یہ جاہل مسلمان تم کافروں کا ساتھ دیتے ہیں. یہ جاہل مسلمان تمہارے ساتھ مل کر پوری دنیا کے اندر کفر اور ظلم کا نظام غالب کرنے میں مبتلا ہیں. اور یہ جاہل مسلمان تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. کیونکہ جو جاہل مسلمان ہیں, جو دین پہ عمل نہیں کر رہے, جو اسلام کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں, جو اسلام کے علاوہ تمہارے مذہب کو اختیار کر چکے ہیں, ان کا اسلام سے لینا دینا کیا ہے؟ تو 2 نمبر مولویوں نے ان کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا نا. میں تو انہیں مسلمان ہی نہیں مانتا. جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے تمہارا ساتھ دیا ہے وہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ وہ تو اللہ کے دشمن ہیں, وہ تمہارے دوست یار ہیں. کافروں کے ساتھی اور کافروں کے دوستوں کا حشر کافروں کے ساتھی ہوگا نا. مسلمانوں سے ان کا لینا دینا کیا ہے؟ تو وہ جاہل و 2 نمبر مسلمان یعنی کہ منافق, وہ منافق ہے, مسلمان نہیں ہے. جو ہم پر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہاں, جو جھوٹ بولے, ہاں, جو دھوکہ دے, جو امانت میں خیانت کرے, پکا منافق ہے. ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے بہت ساری باتیں, بہت ساری نشانیاں. یہ دیکھ لو اور ہم دیکھتے ہیں. تم کس سے مانگتے ہو؟ واپس آؤ اسی پوائنٹ پر. تمہارے دعائیں کرنے والا ہے کون جس سے تم دعائیں کر رہے ہو؟ اللہ سے تو تم دعا نہیں مانگتے. تو بات ہی ختم ہوگی. جب اللہ سے تم دعا مانگتے نہیں ہو تو ختم ہوگی بات. پھر کون ہے؟ اور جب تم دعا ہی ہوا سے بھی نہیں ہوا سے مانگ رہے ہو, کبھی کتے سے مانگ رہے ہو, کبھی بلی سے مانگ رہے ہو, یہ ہے تمہارے خدا. کتے بلی تمہارے خدا ہیں؟ کیا لانتی سوچ ہے یار تمہاری, گھٹیا ترین سوچ ہے.
کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو؟ کون سے چائنا کو دیکھو جی وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں 2050 2070 میں پہنچ گیا جی، امریکہ کو دیکھو وہ ٹیکنالوجی میں جی وہ فلانا 100 سال آگے، وہ 200 سال آگے. کہاں پر ہو؟ ننگے ہو چکے ہو. ہگنے کا تم لوگوں کو ہگنے موتنا بھی نہیں آتا، تمہیں پیشاب پخانا تک کرنا نہیں آتا. یہ ہے تمہاری ٹوٹل سو کال ترقی. ابے مشین بنانا کوئی ترقی ہے؟ مشین تو ہمارے پچھلے لوگ اتنے سارے بنا کے چلے گئے جن کو اللہ نے مار کے ختم کر دیا، اور آج تم ان کی چیزیں دیکھ کے کہتے ہو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بنائے کیسے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی بنائی کیسے، اس لیے کہ تمہارے پاس گھنٹہ نالج ہے، تمہارے پاس کوئی نالج نہیں ہے. معمولی سی نالج ملی ہے جس میں تھوڑی سی مشینیں بنا کے وائرلیس اور ٹیکنالوجی اور یہ سسٹم لگا کے تم سمجھ رہے ہو کہ تم بہت اونچائی پہ پہنچ گئے. تھوڑا سا وی آر شی آر بنا لیا، اے آر کے اندر گھس گئے اور اے آئی تک تھوڑا سا آئے تو تم سمجھ رہے ہو تم نے تو واہ بھائی واہ مہان ہو گئے. ابے گھنٹہ مان ہو گئے تم لوگوں کو. تو ابھی نہ سورج پہ کنٹرول کر سکے، نہ چاند کو کنٹرول کر سکے، نہ ہواؤں کو تم حکم دے سکے، نہ سمندر بجلیاں آندھی طوفانوں کو تم چلا سکے. تم نے کیا ہے کیا؟ یہ سب تو میں نے کر کے دکھایا ہے. تو اگر گاڈ نہیں ہے تو میں نے کیسے کیا؟ میں نے تو اللہ کی مدد سے کیا تھا. تو تم بتاؤ تم نے کیوں نہیں کیا اب تک؟ کیا تمہارے کوئی کافروں میں سے ایک بھی ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ آ جاؤ، آؤ بیٹا، جاؤ اپنے چینلز بنا کر آؤ. میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ اپنے چینلز کریٹ کرو میرے مقابلے پر. میں تم لوگوں کو اوپن انویٹیشن دے رہا ہوں دنیا کے سارے کافروں کو. میرے مقابلے پر تم لوگ اپنے یوٹیوب چینلز کھڑے کرو اور اپنے خداؤں کو پکارو جو خدا نہیں ہے. اپنے جھوٹے 2 نمبر گاڈس کو بلاؤ اور بولو تمہاری پلیز تمہاری مدد کر دیں اس لیجنڈ کے مقابلے پر جس کو اللہ نے تیار کیا ہے. ایک اکیلے اللہ نے ایک ہی تیار کیا ہے جس نے تم سب کو ٹکر دے دی ہے. اللہ ناقابل شکست ہے تو بندہ بھی ناقابل شکست بنائے بیٹا. تیار کر کے بھیجا، پوری پروڈکٹ تیار کی اس نے. اس کو شکست دے کے دکھاؤ. اگر تمہیں اتنا زوم ہے کہ تمہارے مذاہب سچے ہیں اسلام کے مقابلے پر تو آؤ اس ماں کے بیٹے سے لڑ کے دکھاؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہوں جو ناقابل شکست ہے، اور ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں ناقابل شکست ہوں ہمیشہ کے لیے. ہاں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں. زیادہ تکلیف ہے تو تم لوگوں کو ایک نہیں 1000 بار تکلیف ہونی چاہیے. تمہارے دل پھٹ جانے چاہیے. غزہ میں مارتے ہوئے ترس آیا تھا تم لوگوں کو مسلمانوں کو؟ کشمیر میں مارتے ہوئے ترس آیا تھا؟ دنیا کے کتنے ممالک میں تم لوگوں نے مسلمانوں کو مار دیا اپنے 2 نمبر جھوٹے گاڈس کی بنیاد پر. چوچو کے مربو 2 نمبری کے مذہب چلا رہے ہو، 2 نمبری کے گاڈ بنائے ہوئے ہو. جھوٹے مذہب، جھوٹے گاڈ، جھوٹے عقیدے، جھوٹے قانون. تمہارے قانون، عقیدے، مذہب اور ہر چیز اوپر سے نیچے تک جھوٹ میں بھری ہوئی. اور لوگ کہتے ہیں تمہارے وہ جاہل مسلمان کہتے ہیں کہ انگریز تو بڑا ایماندار ہے، گورے تو بہت ایماندار ہوتے ہیں، غیر مسلم تو بڑے ایماندار ہوتے ہیں. اتنے ایماندار ہو کہ پورے ابھی ریلیجن سے لے کے بزنس تک، بزنس سے لے کے گیمنگ تک، گیمنگ سے لے کے انسان کی اخلاقیات تک تم نے ہر جگہ 2 نمبر ہی بھر دی ہے. اور ان کے شیطان نے ان جاہل مسلمانوں کے دماغ کو الٹا کر دیا ہے کہ ان کو تمہاری بے ایمانیاں بھی ایمان نظر آنے لگا. تو وہ تم لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں، واو دس از امیزنگ. پھر وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں. ہاں کفر اختیار کر لیتے ہیں. گیٹ اپ سے، سیٹ اپ سے بہت ساری. یہ کفر کا گیٹ اپ نہیں ہے. یہ پینٹ شرٹ پہننا یہ چیز یہ کفر نہیں ہے. آگے سمجھ میں، یہ ڈریس ہوتا ہے. اتنی لاجک اتنے سینس تم لوگوں کو ہوتے نا تو ابھی تک اس میں نہ پٹ کے ہوتے کہ داڑھی کا سائز کتنا ہے ان لوگوں کو، کہ جی یہ پہنو یا وہ پہنو، شلوار پہنو یا پینٹ پہنو. ان کو تو یہی اسی میں نظر آتا ہے اسلام. اسلام دین ہے، لائف اسٹائل ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق صبح سے لے کے رات تک کا جو سائیکل ہے نا، اس کو گزارنے کا طریقہ، کھانا کیسے، ہگنا کیسے، موتنا کیسے، ملنا کیسے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، چلنا کیسے، پھرنا کیسے، بات کیسے کرنی ہے، دشمن سے کیسے للکار کے بات کرنی ہے، دوست سے کیسے بات کرنی ہے، اللہ کے دشمنوں کو کس طرح سے رکھنا ہے، اللہ کے دوستوں کو کیسے رکھنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے. ہر چیز کا بتایا. جنگ کیسے کرنی ہے یہ بھی بتایا. ہمیں تو ہر طرح سے گائیڈنس دی گئی ہے. اب لوگ عمل کریں نہ کریں اس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وہ لینا دینا نہیں، کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا کے چلے گئے، پریکٹیکل کر کے چلے گئے. اب جس کو فالو کرنا کرے، ان کو فالو تو ان کو ہی کرنا پڑے گا. سرنڈر تو تمہیں اللہ کے سامنے کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بیٹا تمہاری نہیں تو بیٹا اللہ اپنی اس دنیا کے اندر تم لوگ جہاں جہاں پر ہو، تمہارے شہروں کے اوپر، تمہارے نیچے سے، تمہارے اوپر سے، تمہارے دائیں بائیں سے، تمہارے آگے پیچھے سے، آندھی طوفان، زلزلے، بجلیاں، اژدہے، چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے، خون، پتھر، گولے، اولے، شولے، اور اس کے علاوہ جو کچھ چاہے گا لا کے مارے گا اور تمہیں صفا ہستی سے مٹائے گا. لکھ کے رکھ لو میری بات. وہ ایسا کرے گا اور کر رہا ہے.
ذرا اپنے دنیا کے اندر خبروں پہ نظر تو ڈالو اور دیکھو تمہارے کون کون سے شہر اڑتے چلے جا رہے ہیں، کون کون سے شہر برباد ہوتے جا رہے ہیں بجائے، اور وہ ٹیکنالوجی کے باوجود بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ غور تو کرو، نہیں غور کر پا رہے نا، اس لیے تو عقل کے اندھے ہو۔ تو بلا لیتے پھر اپنے رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور کو، بولو نا، روک کے دکھائیں، میرا اللہ تو کر رہا ہے، تمہارے جھوٹے خدا روک کے دکھا دیں، چلو یہی کر لو، نہیں کر سکتے۔ اور میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی مدد سے کیا ہے، تو تمہیں اگر کوئی شوق ہے کہ تمہارے پاس کوئی زوم ہے اور پاور ہے اور یہ ہے وہ ہے، تمہارے بھی گاڈس کی کوئی پاور ایگزسٹنس میں ہے یا وہ کوئی اختیار رکھتے ہیں ایک تنکے کا بھی، تو بلا لو ان کو اپنی مدد کے لیے اور آ جاؤ میرے مقابلے پہ، اور تم بھی وہ سب کچھ ویسی نشانیاں پروڈیوس کر کے تو دکھاؤ جو میں نے کی ہیں اللہ کی مدد سے۔ اتھا ماٹا سٹکی نہیں، اتھا ماٹا سٹک لیا تھا، اب تو ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے، اب تو تمہاری بینڈ بجانے آیا ہوں میں بھی۔ میں نے سوچا بہت دنوں سے بھی میں نے ایک لیکچر ریکارڈ نہیں کیا، صبح صبح ذرا اللہ کی پاکی اور بڑائی تو بیان کروں جس نے میری مدد کر کے اتنی بڑی بڑی نشانیاں تیار کروائی ہیں، کیا سیٹ اپ کروائے، کیا بندہ تیار کیا، کیا اسلام کی سچائی پہ ڈیفینڈ پہ پلر تیار کیا اس نے، ہاں کیسی کیسی مدد دی ہے اس نے مجھے۔ محکمہ موسمیات ہو یا فور کاسٹ کے ڈپارٹمنٹس ہو یا دنیا بھر کے سائنٹسٹ ہو، ٹائم ٹائم فش ہو گئے وہ لوگ، کہ کسی کی چلنے ہی نہیں دی اللہ نے، بس کہہ دیا ہو گیا، سوچ لیا ہو گیا، کہہ لکھ دیا ہو گیا، ہاں موسم ادھر ادھر، آندھی طوفان ادھر ادھر، بارشیں آن آف، آئے نا۔ ویڈیو ایڈیٹنگ میں تو بڑا کر کے دکھاتے ہو، فزیکل ورلڈ میں کر کے دکھاؤ تو مانے، ذرا ورچوئل ریالٹی سے گیمنگ سے باہر آؤ نا۔ یہ اے آر وی آر تو بچوں کا کھیل ہے بیٹا، ہم نے بھی بڑا کھیلا ہے، بڑا کھیلا ہے، اسی سے تو نکل کے آئے تھے ہم نے سوچا چلو اس گیمنگ کو تھوڑی دیر ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، کچھ عرصے ذرا اب اسلام کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر مدد دکھائی کہ گیمر جب اسلام کے لیے آتا ہے تو پھر وہ آگے سمجھ، یہ بروس لی نہیں ہوں، بروس لی کا بھی باپ ہوں میں، یہ اسپریچول مارشل آرٹس ہے، اس کو سیکھنا اور شکست دینا اسلام کے مقابلے پر آگے ناممکن ہے۔ سو لیو ود یور ہیوملیشن، بائے بائے۔